أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں، اور ان پر جو تکالیف اور تنگی آتی تھی ان سے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جو بچایا انہیں وہ یاد دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں پہ ذہن میں رہے اذ جو ہے یہ اذکر کے معنی میں ہے کہ یاد کریں، اور یاد کریں یا ذکر کریں، اس کا یہ حبیب کریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اپنی امت کے سامنے۔ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جب تمہیں اس نے نجات دی فرعونیوں سے، وہ تمہیں بہت ہی برا عذاب دیتے تھے، یعنی بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے، جس کا جی چاہتا پکڑتا اور اپنے کام پہ لگا دیتا، جو کچھ بھی وہ پورے دن میں کماتے تو اس میں سے ان کا جتنا جی چاہتا ان کو دیتے، تھوڑا سا کبھی نہ بھی دیتے، سارے کا سارا دبا جاتے، یہ والا معاملہ کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے بنی اسرائیل کو دبا کے رکھا ہوا تھا، جیسا کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر چند خاندان ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، بار بار کن کی حکومت آتی ہے، جی باریاں مقرر کی ہوئی ہیں انہوں نے۔ تو ابھی یہ رات کی ہی خبر ہے کہ روزانہ کی سندھ اسمبلی کی جو اکیلی چائے بنتی ہے وہ 37 لاکھ روپے کی بنتی ہے، روز کی، ایک دن کی۔ تو آپ ذرا حساب لگا لیں تو یہ مہینے میں کتنی چائے پیتے ہیں اور سال میں کتنی صرف چائے پیتے ہیں، 37 لاکھ روپے۔ تو انہوں نے پوری قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جو ظلم وہاں کرتے تھے نا فرعونی کرتے تھے بنی اسرائیل پر، اسی طرح کا تقریباً یہاں آ گیا ہے، یہاں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ، لوگ بھوک کی وجہ سے کفر کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ مزے نہیں ختم ہو رہے، ان کے کام جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں، وہ بڑھتے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی 100 گنا تنخواہیں ان کی ایک ہی دن میں بڑھ جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کے مظالم جو ہے نا اگر وہ کھولے جائیں تو وہ فرعونی بھی آج اگر کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی پھیکے پڑیں ان کے مظالم کو دیکھ کر کے، اس طرح کے مظالم انہوں نے کیے ہیں۔ ہاں فرعون کا طریقہ واردات الگ تھا، ان کا طریقہ واردات الگ ہے۔ جی انہوں نے جو ٹیکس لگا رکھے ہیں قوم پر، جو بیچارہ پورا دن محنت کر کے 1500 روپے کما کے آتا ہے، جی ایک دن میں گھر کا گھی اور سبزیاں ساری چیزیں نہیں خرید سکتا وہ بیچارہ مزدور، جو 1500 روپے یا 10,000 روپے لے کے آتا ہے گھر میں، وہ ایک دن میں یہ ساری چیزیں نہیں خرید سکتا۔ ایک دن میں گھی خریدے گا، دوسرے دن میں باقی چیزیں خریدے گا، یہ والا حساب ہوتا ہے۔ اور اوپر سے جس کی آمدن ہی ایک دن کی 1500 ہو اور گھر کا کرایہ آ جائے اس کو 15,000 روپیہ، بجلی کا بل آ جائے اس کو 15,000 روپے، وہ کیا کرے گا؟ خودکشی کرے گا اور کیا کرے گا؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ بجلی کا بل ہے، اوپر سے گیس کا بل ہے، غریب کا جینا یہاں پہ 2 بھر کر دیا گیا ہے۔ جتنے مظالم فرعونیوں کے تھے نا، سچی بات ہے، آپ ان کی مسخریاں دیکھیں آپ حیران ہو جائیں۔ 37 لاکھ کی تو فرعون کی کابینہ بھی چائے نہیں پیتی ہوگی، کہ نہیں سمجھ آئی؟ جو یہ پی رہے ہیں 37 لاکھ کی چائے پی رہے ہیں صرف سندھ اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں۔ تو
پارلیمنٹ میں جو پیتے ہوں گے ہیں اس کا تو خرچے لگ گئے بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، بہت ہی برا عذاب دیتے تھے تمہیں فرعونی، تو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دلائی۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ وہ ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے پیدا ہوا اور وہ جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد اس بچے نے فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جب اس نے تختہ الٹا تو اس نے جب یہ خواب دیکھا تو اس نے بیان کیا اپنے حواریوں کو، جو اس کے انہوں نے معبرین رکھے ہوئے تھے، تعبیر بتانے والے، تو انہوں نے بتایا اس طرح کر کے بنی اسرائیل میں ایک بندہ کھڑا ہوگا تو وہ تیری حکومت کا واقعی تختہ الٹ دے گا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کرتے کرتے 70,000 بچے بنی اسرائیل کے ذبح کر دیے انہوں نے۔ اقتدار دیکھیں کیسا پیارا ہوتا ہے ان ظالموں کو، حکومت کیسی پیاری ہوتی ہے، ان کی حکومت کے سامنے کوئی بھی آ جائے پکڑ کے جناب تہس نہس کر دیتے ہیں، اس کو بیلنا سمجھتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کو بہت سارے مقامات پہ اس میں دے دیا جاتا ہے، بجلی لگا دی جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا کہاں گیا، بندوں کو کاٹ کے ان کے ناخن کھینچے جاتے ہیں، آنکھیں نکالی جاتی ہیں، ناک کاٹا جاتا ہے، پورا مسلح کر کے توڑے کے اندر بوری کے اندر بند کر کے ایسے گمنام جگہوں پہ پھینک دیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، گٹروں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کون کہاں گیا۔ تو 70,000 بچے انہوں نے جی ایک ایک کر کے قتل کیے، ان کی باقاعدہ پولیس اور دائیاں ان کی یہ ہر وقت چکر لگاتی رہتی تھی، بنی اسرائیل کے گھروں کی باقاعدہ روزانہ تلاشی ہوتی تھی، باقاعدہ ان کے کھاتے لکھے جاتے تھے، جہاں کو خاتون حاملہ ہوتی اس کا نام لکھا جاتا باقاعدہ وہاں پہ، تاکہ چکر لگانے میں ان کو آسانی رہے۔ اس طرح کر کے ایک ایک کرتے 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 70,000 بچے انہوں نے شہید کر دیے، 70,000 بچے مار دیے انہوں نے بنی اسرائیل کے۔ ڈر کس کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو لانا تھا اللہ پھر لے آیا، موسیٰ علیہ السلام پر کھڑے ہوئے، آپ نے پھر واقعی ڈبو دیا پوری قوم کو، فرعونیوں کو ڈبویا، اس کے ماننے والوں کو ڈبویا، ساری پولیس، ساری فوج، سارے ان کے کرندے، یہاں تک کہ سارے مرد ان کے ڈوب گئے۔ جو کچھ وہ ان کے ساتھ کر رہے تھے ان کی بچیوں کو چھوڑ رہے تھے زندہ، تاکہ ان کی بچیوں سے خدمت لی جا سکے، ان کو گھر میں نوکرانی کے طور پر رکھا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا، ان کی ساری اکیلی خواتین ہی بچی، ان کی باقی سب کچھ بہہ گیا، ان کا ایک بھی نہیں بچا ان۔ اب یہاں پہ دیکھیں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام فرمایا۔ یہاں پہ اتنا بھی ہو سکتا تھا تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، جب بیٹوں کو ذبح کرنے کی بات آ جاتی تو بچیوں کا زندہ رہنا خود بخود سمجھ آیا تھا، لیکن ان کو بطور خاص الگ ذکر کیا کہ یہ بچیاں جو ہوتی ہیں یہ غیرت کی علامت ہوتی ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ بچیاں جو ہوتی ہیں یہ غیرت کی علامت ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو مزید ان کی غیرت کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ تم بھی وہ لوگ تھے، تمہاری بیٹیوں کو وہ اپنی نوکرانیاں بنا کر رکھتے تھے، اپنے گھروں کے اندر ان سے کام لیتے تھے، تمہاری بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے ہاں رہتی تھیں۔ تو کچھ تھوڑا سا اس معاملے کو بھی دیکھ لو، اللہ نے تم پہ اتنا انعام کیا ہے، تمہاری بیٹیاں جو ہے نا عزت والا معاملہ تمہارا محفوظ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے محفوظ کیا ہے۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والا معاملہ دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کی فرمان برداری کر لو تم بھی، یعنی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تمہاری غیرت والے معاملہ کا، جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہے غیرت والا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سیدھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، میں کہ اور اس میں کس میں یہ جو معاملہ تھا تمہارے ساتھ، تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے کا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرنے کا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھنے کا۔ جس طرح بیٹوں کا ذبح ہونا یہ ان کے لیے عذاب تھا، اسی طرح ان کی بیٹیوں کا زندہ رہنا بھی عذاب تھا۔ سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ؟ اب دیکھیں کئی لوگ احمق جو ہیں، جو ہمیشہ مثبت ذہن رکھتے ہیں، ان کو یہ بات کی جو کہتے ہیں جی پھر تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ،
کہ ان کی بیٹیوں کو نہیں مارتے تھے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ کتنے سارے مقامات ایسے گزرے ہیں، معاملات ایسے ہوئے ہیں۔ جو ہندوؤں کا معاملہ ہوا تھا، یہ ذلیل یہ اور سکھ جو ہیں یہ مسلمان بہنوں کو پکڑ کے جناب جب یہ بٹوارہ ہو رہا تھا اس وقت جو ہے مسلمان بہنوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے۔ ہیں جی، پاکستان بن جانے کے بعد کافی عرصے کے بعد ہندوستان سے ایک خاتون کا خط آیا تھا یہاں پاکستان میں۔ اس نے کہا تھا میں ایک سکھ کے گھر میں ہوں، میں مسلمان ہوں اور سکھ کے میں نے اتنے بیٹے جنم دیے ہیں، میں سے کسی کی غیرت نہیں جاگتی، بیدار نہیں ہوتی کسی کی غیرت، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ یہ غیرت والا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے بھائی۔ وہ پاکستان بنتا جس نے دیکھا تھا نا ایک بابے نے، اس نے لکھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ سکھ جو ہیں وہ دھمال ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے ڈھول کی تھاپ پہ دھمال ڈال رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں قریب جب گیا میں نے دیکھا تو مسلمان بہنوں کی چھاتیاں کٹی ہوئی پڑی ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ ناچ رہے ہیں وہاں پہ۔ بھائی یہ معاملہ تو بڑا حساس ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں کہ تمہاری غیرت کا معاملہ تھا، بیٹوں کا ذبح ہونا بھی تم پر ظلم تھا، اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھ کے ان کو اپنی نوکرانیاں بنانا تھا اپنے گھروں میں کام کاج کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بچیاں کسی کے گھر میں اس طرح بچیاں کسی کے گھر میں کام کریں کیا معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کیسے مارتے پیٹتے ہیں، کیسے جناب ان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں یعنی تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنے میں، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرنے میں، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھنے میں تمہارے لیے بلاء، یہ ذہن میں رہے بلاء کے دو معنی ہیں۔ ایک بلا کا معنی مصیبت ہے، بلا کا معنی کیا ہے؟ مصیبت ہے، اور ایک بلا کا معنی آزمائش ہے۔ بلا کا معنی مصیبت ہو تو پھر معنی اس کا اور بنے گا، اگر بلا کا معنی آزمائش ہو پھر معنی اور بنے گا۔ ہم جو ہے نا پہلے بلا کا معنی مصیبت کرتے ہیں پھر اس ترجمہ دیکھتے ہیں۔ میں وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی مصیبت تھی۔ ظاہری بات ہے بیٹا جو ہے نا وہ ذبح کر دی جائے، بیٹی کو زندہ رکھا جائے تو یہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ آج دیکھیں نا جن لوگوں کی بچے بچیاں اغوا ہو جاتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے، بچہ ہو کسی کا ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نظر سے اوجھل ہو جائے تو کیا بنتی ہے ان پر۔ تو جس کے بچے کو پکڑ کے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دی جائے اور ان کے گھر ہی چھری پھیری جائے اور ان کو پکڑا دی جائے یہ لیں سنبھالیں اپنے بچے کو، کیا گزرتی ہوگی۔ اور ان کے سامنے ہی ان کی بچیوں کو جناب زبردستی جناب اپنے گھروں میں لے جایا جائے، جب وہ بچیاں بڑی ہو جائیں سمجھدار ہو جائیں ان کو اپنے کام پہ لگا لیا جائے، کیا بنے گا؟ ان کے کھیتوں پہ کام پہ لگا لیا جائے، باہر کے کاموں پہ لگا لیا جائے، لکڑی کو گٹھے اٹھا کے جناب ان کے گھروں میں پہنچا رہی ہوں، پھر انہیں کو گھروں میں جب وہ دیکھتے ہوں کیا بیتتی ہوگی ان پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی مصیبت تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء اور قدرت کے تحت جو تم پر مصیبت آئی ہوئی تھی وہ بہت بڑی مصیبت تھی تمہارے اوپر، تو تمہارے لیے اب ضروری ہے کہ تم اس کو یاد کرو، اپنے بیٹوں کو ذبح ہونا، بیٹیوں کو زندہ رکھا جانا اور تم پر آنے والی مصیبتوں کا ان سب کو یاد رکھو تم، لہٰذا تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اب بتائیں نا ذرا ایک بات یہاں پہ غور کرنے والی ہے، وہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام ان میں موجود ہیں فرعونیوں میں، یہ فرعونی نہیں دوسرے قبطی جو ہیں نا بنی اسرائیل جو ہیں ان میں موجود ہے موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں۔ ہم نہیں جاتے جی جہاد پہ ہم یہاں بیٹھے ہوں، ہمیں تو جی فلاں کھانا چاہیے، فلاں چیز کھائیں گے تو پھر کو مزہ بنے گا۔ جب وہ کھانا آنا شروع ہو گیا بغیر محنت کے ان کو ملتا نہیں جی اب تو ہم پیاز کھائیں گے، گنڈے کھائیں گے، یہی چیزیں کھائیں گے، یہ دال مسور کی کھائیں گے، یہی چیزیں ہمیں دی جائیں، اس طرح کا حال کرتے تھے۔ تو بتائیں اب تو موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے ان کو تو 4000 سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت گیا ہے، تو اب ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ قوم جو ہے نا یہ بڑی سرکش قوم ہے، یہ یہودی جو ہیں بہت ہی سرکش قوم ہے، انہوں نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، تو ان کے لیے غزہ کے بچے کیا حیثیت رکھتے ہیں بتائیں؟ جو صفاق ہیں اور درندے ہیں، یہ ایک دن میں 43 نبیوں کو شہید کر دیے جنہوں، اور ان کے ماننے والے 109 دستے بندے
وہ شام کے وقت آئے، انہوں نے کہا بشرمو تم نے یہ کیا کیا، اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا۔ جن جن لوگوں نے آ کے ان کو منع کیا تھا، انہوں نے ان کو بھی پکڑ کے اسی شام شہید کر دیا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور ان کے دل کی صفاکی کا اندازہ لگائیں آپ۔ ہمارے یہاں پاکستان میں اب تو خیر نارمل ہو گیا معاملہ، اتنا نہیں رہا۔ پہلے ہمارے گاؤں میں ایک بندہ قتل ہوا تھا، سچی بات ہے، اتنا عرصہ تک لوگوں کو نیند نہیں آئی تھی، اسی پریشانی میں یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اب تو جناب فلانے اتنے بندے قتل، اچھا جی نکالے کوک جی پی گئے، لوگوں کو نیند تک نہیں آتی۔ تو یہ لوگ جو ہیں 43 نبیوں کو شہید کر کے اسی دن جناب ان کو شہید کر کے ایسے جناب جیسے قربانی نہیں کر کے بندہ فارغ ہوتا تو جناب کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اسی طرح کا حساب تھا ان کے ساتھ۔ محدثین نے لکھا ہے کہ راویان نے نقل کی یہ بات، انہوں نے کہا کہ جس دن انہوں نے شہید کیا اسی دن انہوں نے اپنی سبزی والی دکانیں اور باقی دکانیں کھولی ہوئی تھیں، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایسے شفاق درندے ہیں یہ لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے والے کون تھے؟ یعنی کہ سولی پہ لٹکانے کی منصوبہ بندی کرنے والے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ سب کو ذلیل اور رسوا کر دیا، سارے خائب اور خاسر ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا میرے آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے پاس ہے، کہنے لگے جی آپ کے ساتھ بات کرنی ہے ہم نے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں دیوار کے سائے میں انہوں نے چارپائی رکھی ہوئی تھی، وہیں پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ جب آقا علیہ السلام وہاں بیٹھے تو انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، اوپر سے بندے جو ہے نا وہ بہت بڑی چٹان پتھر کی وہ آقا علیہ السلام کے اوپر لڑکانے والے تھے، حضور پر پتھر گرانے والے تھے، بہت بڑی چٹان۔ جبریل امین علیہ السلام آ کے عرض گزار ہو یا رسول اللہ جہاں سے ہٹ جائیں۔ جیسے آقا علیہ السلام اٹھ کے ادھر ہوئے، فوراً دھڑام سے جناب انہوں نے نیچے چٹان گرا دی۔ وہ اپنے حساب سے گرانے والے تھے، تو آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جبریل امین کے ذریعے وہاں سے ہٹا دی۔ آقا علیہ السلام کو زہر دینے والے کون لوگ تھے؟ یہی لوگ تھے۔ یہودن جو تھی بڑھیا وہ انہی کی عورت تھی، یہودیوں کی تھی۔ اور آقا علیہ السلام جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، وہ 12 بندے جو آقا علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، ٹھٹھے مارنا سمجھتے ہیں، منہ پہ وہ مار کے کپڑا لپیٹ کے منہ پہ، ہاں جی آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اطلاع دے دی۔ آقا علیہ السلام جو راستہ تھا اس راستے سے ہٹ کے جی وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے کر رہے تھے کافی دیر سے۔ آقا علیہ السلام جو ہیں آپ نے اعلان فرما دیا سارے صحابہ کرام علیہم رضوان میں کہ ہم جو ہے نا جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اس راستے پہ کوئی بھی نہ آئے۔ اب 30,000 صحابہ میں باقی سارے الگ ہو گئے، یہ 12 بندے جو ہیں یہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، یہ پیچھے سے۔ آقا علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھے اترنے کے لیے وہاں سے، لیکن یہ لوگ جو ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کے 2 صحابی بھی تھے، وہ 12 لوگ جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے آ رہے ہیں۔ آقا نعوذ باللہ ان کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ آقا علیہ السلام جب چوٹی پر جائیں گے وہیں سے دھکا دے دیں گے، یہ سواری جو ہے اس کو بدکا دیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم فرمایا کہ یہ دیکھو پیچھے کون آ رہے ہیں۔ ان نے منہ چھپائے ہوئے تھے، اپنے وقت رات کا تھا تو منہ چھپائے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر ڈنڈے مارے، ان کی چھڑیاں جو ان کے ہاتھ میں تھیں ان کے سواریوں کے منہ پہ مارا اور ان کو پیچھے بھگا دیا۔ کون سا ایسا موقع تھا جہاں پہ آقا علیہ السلام کا راہ نہیں روکا اور میرے آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آج تک جتنے بھی ختم نبوت کے منکرین اور نبوت کے مدعیان اٹھے ہیں، ہر ایک کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، لیکن ہماری قوم میں یہ نارمل ہو گئی ہے ان کے متعلق، یہ ان کا دل جو ہے نا وہ محبت والا ہو گیا ان کے لیے۔ آج بھی کئی لوگوں کو اسرائیل پر حملے کا بڑا وہ پریشانی لا کے رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کے بچے ہیں تو غزہ والے بچے نہیں ہیں یار، ان کی خواتین جو ہیں وہ آپ کو بہنیں لگتی ہیں، تو یہ غزہ والی بہنیں جو ہیں خواتین جو ہیں یہ آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ اسلام کا رشتہ ناتا سارا ختم ہو گیا آپ کے دل سے، محبت ہی نکل گئی ہے آپ کی۔ ایک معنی یہ ہوا اس کا بلا ان کا مصیبت والا، اور دوسرا معنی اس کا آزمائش ہے۔ آزمائش ہو معنی اس کا تو پھر نعمت بھی آزمائش ہے بھائی، یہ ذہن میں رہے۔ آزمائش ہو یہاں پر بلا ان کا معنی تو پھر نعمت بھی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا انعام بھی آزمائش ہے، اور پھر مصیبت بھی آزمائش ہے۔ جی معنی اس کا آزمائش ہے تو پھر مصیبت بھی اسی کے نیچے مندرج ہوگا۔ لفظ مصیبت جو ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو گیا ہے۔ اب انعام جو ہے نا وہ جیسے ایک حدیث پاک ہے، میں تمہیں دولت مل جائے نا دنیا کی تو میں اسے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ سمجھو، یہ نہیں کہ تم پر انعام ہو گیا ہے، رحمت ہو گئی ہے، میں انعام ہے تم پر، لیکن اس وہ انعام ممکن ہے تمہارے لیے آزمائش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دیکھ کر کے دیکھ رہا ہو کہ تم جو ہے نا مال ملنے کے بعد بھی حق کی راہ پہ کھڑے ہو تو یا نہیں کھڑے ہو، تو
مال آنے کے بعد بھی تمہاری نمازیں پوری پڑھی جاتی یا نہیں پڑھی جاتی؟ کتنے لوگوں کو آپ بھی دیکھتے ہیں جیسے مال آیا تو نماز ہی غائب ہو گئی، نماز چھوٹ گئی ان کی، ہوا یا نہیں ہوا؟ سچی بات ہے، یہاں پہ ایک نوجوان ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، اگر نمازیں ساری پڑھتا تھا جی، پہلے صاحب میں نماز پڑھنی اس نے، پھر جناب اس کی نوکری لگ گئی تو مجھے ایک دن کہنے لگا جی ماشاءاللہ بڑے ماحول بن گیا ہے جی، وہ ماحول ایسا بنا ہے، میں واللہ کہہ رہا ہوں سال کئی سال گزر جاتے بندہ نظر ہی نہیں آتا، بندہ نظر نہیں آتا، یہاں رہتا محلے میں، گھر اس کا یہیں پہ، آتا جاتا سارا کچھ۔ ایک نوجوان تھا، وہ ہر سال یہاں پہ اعتکاف بیٹھتا تھا، ہاں جی، ہر سال اعتکاف بیٹھتا تھا، ایسا نیک نوجوان تھا، نمازیں ساری پڑھنی، بس اس کی نوکری لگی ہے، پیسے آئے ہیں، اب نماز بھی گئی تو کیا اعتکاف، تو کیا جناب تسبیحیں، تو سارا کچھ گیا، بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جی مال کا ملنا بھی آزمائش ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ مال ہم نے دیا ہے، بتاؤ انعام کیا ہے اس پر، یہ جو ہے نا انعام ملنے کے بعد جو ہے نا ہمارے قرب کی طرف آتا ہے یا ہماری بارگاہ سے دور جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پیسہ ملا اور بھاگ گیا اللہ تعالیٰ کے مالک سے ہی بھاگ گیا، جس نے دیا اس سے ہی بھاگ گیا۔ حالانکہ یہ احمق ایسے ہوتے ہیں جس کے ہاں نوکری کر رہے ہیں نا اس سے نہیں بھاگتے نوکری ملنے پر، جو خالق اور مالک حقیقی طور پر دینے والا ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی پاگل پن ہوگا؟ ویسے جو خالق اور مالک عطا فرمانے والا ہے اس سے بھاگے، جس نے اسباب تمہارے لیے پیدا کیے، مسبب ہے، جس نے اس بندے کے دل میں ڈالا کہ تمہیں رکھ دے، جس نے تمہارے الٹے سیدھے فن کو اس کے نزدیک کمال بنا کے پیش کر دیا، ہاں جی، تمہارے پھر جو کمزوریاں تھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، ہیں اس کے تو بندے کے تو وفادار رہے، خالق اور مالک کی اس کو بھول گئے، اس کے دروازے بھول گئے، اس کا راستے بھول گئے، تو پھر یہ آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، میں اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور وہ بھی تمہارے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔